کسے قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے انہیں نیک تم بنانا مدینے والے انہیں نیک تم بنانا مدینے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی بومائے سمن ہے انہی کا جلوہ
چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور کھڑے ہیں بل کر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر۔ اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری
حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی مدظ اللہ العلی اپنے بیان خودکشی کا علاج میں درود پاک کی یہ فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، یعنی فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد ورد وظیفے دعائیں وغیرہ یہ چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری رضوی زائی مدظ اللہ العلی کی بیاناز تصنیف فیضان سنت کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 327 پر یہ حکایت نقل کی گئی ہے. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری آپ کے استاذ گرامی حضرت سیدنا قبیصہ بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار آپ سے ملنے کے لیے پہاڑی علاقے کا شہزادہ اپنے خدام کے ساتھ حاضر ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنے مکان سے نکلنے میں اس تک جانے میں دیر لگائی. جب کچھ وہ دیر گزر گئی تو اس کے خدام نے، اس کے خادموں نے باہر سے پکار کر کہا کہ حضور، آپ کے دروازے پر پہاڑ کے بادشاہ کا شہزادہ کھڑا ہے اور آپ ہیں کہ گھر سے نکلتے نہیں. یہ سن کر حضرت سیدنا قبیصہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے. آپ کے پاس روٹی کے چند سوکھے ہوئے ٹکڑے تھے. آپ نے وہ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں فقط اتنے ہی پر قناعت کر کے راضی ہو چکا ہو اس کو پہاڑوں کے بادشاہ سے کیا کام. خدا عز و جل کی قسم میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا. یہ فرما کر آپ نے دروازہ بند کر دیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور محترم اسلامی بہنوں اور ہند میں جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں، امیر اہل سنت شیخ طریقت مدظ اللہ العلی نے یہ حکایت نقل کی ہے فیضان سنت میں، اور اس کے بعد یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے، جو سادگی اپنائے اور سادہ غذا اور لباس پر قناعت کرے اس کو نہ دولت کی حاجت ہوتی ہے نہ دولت مند کے مال کا لالچ.
دولت مند کے مال کا لالچ اچھا نہیں ہوتا، جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے، جو لالچی ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، ہر وقت اس پر دھن یعنی دولت کمانے کی دھن سوار رہتی ہے، یہاں تک کہ موت آ پہنچتی ہے۔ مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، عز من قنع، یعنی جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی، وذل من طمع، اور جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک محترم اسلامی بہنوں، قناعت یہ لفظ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ قناعت یہ کیا ہے؟ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ قناعت کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کو جتنی روزی ملے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو، یعنی اگرچہ وہ قلیل ہو، اس پر وہ مطمئن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صابر و شاکر ہو، اور اپنی اگر اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں تو وہ مزید کی حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے۔ یہ حرص اور قناعت یہ دونوں متضاد ہیں۔ قناعت یعنی قلیل روزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، قانع رہنا، یہ قناعت ہے، یعنی قلیل روزی پر صبر اختیار کرنا، اور مزید سے مزید کا لالچ رکھنا یہ حرص ہے۔ قناعت اور حرص یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جب بندے کے دل میں مال کی محبت بڑھتی ہے، فطری طور پر ویسے ہر انسان حریص ہوتا ہے، لیکن جس میں یہ حرص بڑھ جاتی ہے تو مال کی محبت میں وہ ایک لحاظ سے اندھا ہو جاتا ہے، مال کمانے کی دھن میں ہی وہ مستغرق رہتا ہے۔ کسی نے بہت پیاری ایک حکایت بھی بیان کیا، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کیمیاء سعادت میں بھی بیان کیا ہے، حریص کی مثال دی ہے۔ جو حریص ہوتا ہے وہ یعنی مال کی محبت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں پڑتی، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ کہ کسی نے ایک چڑیا کا شکار کیا، یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ جب اس نے وہ چڑیا کو پکڑ لیا تو چڑیا اس شکاری سے مخاطب ہوئی، پکڑنے والے سے، کہ تم مجھے چھوڑ دو، اگر تم مجھے ذبح کرو گے تو یعنی میرا گوشت اتنا کم ہے کہ تمہارا پیٹ تو نہیں بھرے گا، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کام کی 3 باتیں بتاؤں گی۔ چنانچہ اس شکاری نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، راضی ہو گیا اس پر۔ طے یہ ہوا کہ پہلی بات وہ شکاری کے ہاتھ میں بتائے گی چڑیا، دوسری بات قریبی منڈیر یعنی دیوار پر بیٹھ کر بتائے گی، اور تیسری بات جو ہے وہ درخت پر بیٹھ کر بتائے گی۔ تو چڑیا نے پہلی بات یہ بتائی اس کے ہاتھ میں کہ کبھی ناممکن بات پر تم یقین مت کرنا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بتایا تو شکاری نے اسے چھوڑ دیا، وہ قریبی دیوار پر جا بیٹھی اڑ کر۔ اب اس نے دوسری بات بتائی کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ پھر چڑیا اڑی اور وہ درخت پر جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ اے نادان، تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پیٹ سے تجھے 2 انمول موتی ملتے، ایسے موتی ملتے کہ جن کا وزن، ایک کا وزن 20 مسقال ہے، 2 موتیوں کا 40 مسقال ہو جاتا، اور تو موتی حاصل کرتا تو تجھے اچھی خاصی دولت مل جاتی۔ اس پر وہ شکاری جو ہے وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے یعنی شکاری نے پھر یہ کہا کہ چلیں وہ تیسری بات بتاؤ، کہ تیسری بات کیا ہے، تیسری نصیحت کرو۔ چڑیا کہنے لگی کہ تو نے میری پچھلی 2 باتیں تو بھلا دی، اب میں تیسری بات اگر تجھے کہوں گی بھی تو اس نصیحت کا کیا اثر ہوگا؟ میں نے تجھے پہلی بات یہ کہی تھی کہ ناممکن پر یقین نہ کرنا، تو غور کرو کہ میرا کل وزن جو ہے، گوشت پوست ہڈیاں پر وغیرہ سب کچھ ملا کر کل وزن یہ 20 مسقال نہیں بنتا،
تو میرے پیٹ میں 20 مسکال کے 2 موتی کیسے آ گئے؟ میں تمہارے ہاتھ سے اڑ کر آئی ہوں۔ تو تم نے ناممکن بات پہ یقین کر لیا۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا، تو اب تم افسوس کر رہے ہو، یعنی میں اب تمہارے ہاتھ میں نہیں رہی، موقع تم نے گنوا دیا ہے اور تم اس پر افسوس کر رہے ہو۔ تو تم نے میری پچھلی 2 باتوں پر تو عمل کیا نہیں، میں تیسری بات تمہیں کیسے کہوں، تیسری نصیحت کیسے کروں؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حریص ہوتا ہے، مال کی حرص جب اس پر سوار ہوتی ہے تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ ناممکن کو بھی ممکن خیال کرتا ہے۔ اس کے یعنی مال کی حرص کے نظارے یہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مال کی حریص، ان کا سونا جاگنا بس مال کی محبت میں ہوتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں سہانے سپنے دیکھتے ہیں، سہانے خواب دیکھتے ہیں، ناممکن کو ممکن ہوتا خوابوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں کہ میں اگرچہ ظاہری کوئی صورت ایسی ہوتی نہیں اور بسا اوقات پتہ ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ خیالوں میں اس طرح کی باتیں گھومتی رہتی ہیں کہ میں باہر نکلوں تو مجھے کوئی وہ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس مل جائے، یا کسی اور ذریعے سے میرے پاس اتنی دولت آ جائے اور پھر میں یوں اپنا وہ مکان بناؤں، یوں میرا بینک بیلنس ہو، یوں کاروبار کروں، میری زندگی گزارنے کا یہ انداز ہو۔ اگرچہ ایک یعنی یقین ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس طرح کے خیالات وہ مال کا حریص سوچتا ہے اور اسی طرح سوچتے سوچتے اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حرص جو ہے بہت بڑی آفت ہے اور قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ کسی کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے قناعت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے قانع دل عطا کیا ہے، جو قناعت والا ہے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے، اور جو حریص ہے یعنی جس کے دل میں زیادہ مال کی طلب ہے، مال کی حرص ہے، جس میں اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو وہ در حقیقت فقیر ہے، غریب ہے، جس کے دل میں مال کی حرص ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو حریص ہے اگرچہ کتنا ہی بظاہر مالدار کیوں نہ ہو، حریص چونکہ مال کی حرص ہے اس کے اندر، تو وہ غریب ہے، فقیر ہے، اور جس کا دل قانع ہے، جو قناعت والا ہے، وہ مالدار ہے۔ آئیے قناعت کے حوالے سے اور دنیا کی محبت کے حوالے سے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہے، جنتی محل کا سودا۔ اس سے مجھے یہ 4 احادیث مبارکہ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا عبید اللہ خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب جود و سخا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم میں جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا دل مطمئن، بدن تندرست اور اس کے پاس 1 دن کی خوراک ہو تو گویا اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا دل مطمئن، بدن تندرست اور اس کے پاس 1 دن کی خوراک ہو تو گویا اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ دوسرا فرمان سنیے، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، اور اے ابن آدم تو میری عبادت سے دوری اختیار نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ تیسری حدیث، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان ارشاد فرماتے ہیں
یہ بھی فقط سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ فانی اور متناہی یعنی انتہا کو پہنچنے والے کو باقی غیر فانی غیر متناہی سے اتنی نسبت بھی نہیں جو کہ بھیگی انگلی کی تری کو سمندر سے ہے. یعنی انگلی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کی مثال ارشاد فرمائی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے. تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھی فقط سمجھانے کے لیے ہے. بقیہ یہ رہا کہ چونکہ آخرت تو نہ ختم ہونے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، تو ختم ہونے والی فانی دنیا کو آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس سے تو اتنی معمولی سی نسبت بھی نہیں جو اس انگلی کی جو تری ہوگی اس کو سمندر سے ہے. خیال رہے دنیا وہ ہے جو اللہ عز و جل سے غافل کر دے. عاقل عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کی دنیا بہت ہی عظیم ہے. غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو کہ وہ نام و نمود یعنی دکھلاوے کے لیے ادا کرتا ہے. عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. مسلمان اس لیے کھائے پیے سوئے جاگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں. یہ مفتی صاحب اس کی شرح میں ارشاد فرما رہے ہیں. حیات الدنیا اور چیز ہے، حیات فی الدنیا اور حیات للدنیا کچھ اور. یعنی دنیا کی زندگی، دنیا میں زندگی اور دنیا کے لیے زندگی. جو دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو وہ دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ مبارک ہے. مفتی صاحب نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک وہ شعر فارسی میں نقل کیا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ کشتی دریا میں رہے تو وہ تیرتی ہے اور اپنے سواروں کو وہ کنارے تک پہنچا دیتی. یعنی کشتی پانی کے اوپر ہو تو تیرتی رہتی ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. یوں ہی مومن دنیا میں اس طرح رہے کہ مومن دنیا میں ہو لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. اگر یہ دنیا میں اس طرح رہے کہ اس کے دل میں دنیا کی ہرس نہیں ہوگی تو یہ کامیاب ہوگا. لیکن اگر دنیا کی ہرس اس کے دل میں داخل ہو گئی تو جیسے کشتی میں پانی داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی ہرس اگر مومن کے دل میں وہ جگہ بنا لی اس نے دنیا کی محبت نے تو مومن بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے کشتی کی مثال دے کر سمجھایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چوتھی حدیث سنیے، چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہ، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے حرص کی مذمت اور دنیا میں کس طرح رہنا ہے، قناعت کو اختیار کرنا ہے، اس بارے میں روایات سنی. آئیے یہ بھی غور کرتے ہیں کہ یہ قناعت کی دولت کیسے ملے گی، قناعت کیسے حاصل ہوگی، حرص سے کس طرح جان چھوٹے گی. تو امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کیمیائے سعادت میں حرص کا علاج ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرص ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے علاج کے لیے جو معجون ہے، اس کی دوا ہے، وہ 3 چیزوں سے مرکب ہے. یعنی یہ 3 چیزوں سے مل کر اس کی دوا بنے گی، اور جو ان 3 چیزوں کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے قناعت کی دولت ملے گی اور حرص سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کیا دوا ارشاد فرمائی اور کس طرح ہم اس سے حرص کی آفت سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حرص کی معجون ہے، قناعت حاصل کرنے کے لیے، حرص سے جان چھڑانے کے لیے معجون، یہ 3 چیزوں سے مرکب ہے. اس میں پہلی چیز ہے عمل، دوسری علم اور تیسری چیز ہے صبر. اگر کوئی عمل، علم اور صبر ان 3 چیزوں کو اختیار کرے،
حرص اور قناعت کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس سے قناعت کی نہ صرف دولت ملے گی بلکہ انشاءاللہ حرص کا علاج ہوگا۔ اب عمل کیا کرے یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرص کے علاج کے لیے انسان اپنے خرچ کو کم کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا خرچ زیادہ ہوگا تو اس کو زیادہ کمانا پڑے گا۔ اب زیادہ کمائے گا تو پھر وہ دنیا کی حرص اس کے دل سے کیسے جائے گی؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے خرچ کو کم رکھے۔ کیسے کم رکھے؟ موٹا اور سادہ لباس پہنے، سوکھی روٹی پر قناعت کرے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ سالن کا استعمال کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے چند نسخے ارشاد فرمائے ہیں حرص کے علاج کے لیے، خرچ کم کرنے کے لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی غور فرمائیے، واقعی آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں ہمارا جو زیادہ تر خرچ ہوتا ہے وہ سہولتوں کو اویل کرنے کے لیے ہوتا ہے، سہولتوں کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ اگر فقط ضرورت ہی کو ہم دیکھیں تو ضرورت تو بآسانی پوری ہو جاتی ہے۔ مثلا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لباس کا فرمایا کہ سادہ لباس پہنے۔ اگر کوئی سادہ لباس پہنتا ہے تو مقصد تو بدن ڈھانپنا ہے، اور سادہ لباس جو ہے وہ اس کا حصول بھی آسان ہے، یعنی سستا ملے گا۔ اور اگر قیمتی لباس ہوگا تو اس کی حفاظت بھی مشکل ہوگی، پہلے مہنگا خریدیں گے پھر اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور بالفرض اگر سادہ لباس میں 12 ماہ گزرتے ہیں تو فینسی لباس اگر پہنا یا قیمتی لباس پہنا تو میکسیمم وہ بھی 12 ماہ ہی چلے گا، اس سے زیادہ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لباس چلے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے بارے میں یہ سننے کو ملا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے سال میں صرف 4 لباس سلواتے تھے۔ سادہ لباس ہوتا تھا آپ کا، اور 4 لباس سلواتے تھے، اور سال پورا ہونے پر 12 ماہ پورے ہونے پر یہ چاروں جو آپ کے لباس ہوتے تھے، جوڑے ہوتے تھے، یہ آپ صدقہ فرما دیتے تھے، غریب اسلامی بھائیوں کو دے دیتے تھے، اور 4 لباس اور سلوا لیتے تھے۔ اس طرح ان کے پاس صرف 4 لباس ہوتے تھے۔ اگر ہم بھی غور کریں تو 4 لباس میں 12 ماہ گزارنا بہت آسان ہے، لیکن بس ایک وہ نام و نمود اور دکھلاوا۔ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، اسلامی بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے، موسم بدلنے پر لباس بدل جاتا ہے۔ پھر اسلامی بہنوں میں تو ڈیزائن کا بھی ہوتا ہے کہ وہ فیشن بدل گیا تو اب جو فیشن نیا آیا وہی اسی طرح کا لباس لینا ہے۔ اب گرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے تو لون اور کاٹن کا سوٹ آئے گا، اس میں بھی اگر پچھلے سال کا بالکل وہ صحیح حالت میں موجود ہے، اس میں کوئی وہ پرابلم نہیں ہے، اس میں وہ صحیح ہے، پہنا جا سکتا ہے، بالکل صحیح ہے، پھر بھی فیشن بدلنے سے اور رواج بدلنے سے وہ لباس اب نہیں پہنا جائے گا، اب نیا سلوانا پڑے گا۔ پھر جب موسم سردی کا موسم آئے گا تو سردیوں کے لیے نیا لباس ہوگا۔ اور یعنی سلے ہوئے لباس شاید بیسیوں کے حساب سے اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے گھروں میں پڑے ہوں گے، اس کے باوجود نئے لباس بھی سلوائے جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سلے کئی لباس یہ بھی گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ فقط اسی کو لے لیجئے کہ ہم لباس میں سادگی کو اختیار کریں تو ہمارا کتنا خرچہ کم ہو سکتا ہے۔ پھر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روکھی سوکھی پر قناعت کرے، جو یعنی سادہ غذا کھائے۔ اور سالن کا ارشاد فرمایا کہ سالن جو ہے وہ کم کھائے۔ فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں سالن کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، نام ہم نے تبدیل کر لیا۔ سالن یعنی جو نمکین چیز ہوتی ہے، روٹی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثلا روٹی کھا رہے ہیں یا چاول کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ سالن کا مقصد یہ ہے کہ کھانے میں آسانی ہو، کیونکہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ تو نمکین ہوگا، ساتھ گلے سے اتارنے میں، حلق سے اتارنے میں آسانی ہوگی۔ حلق سے اترنے کے بعد تو اب وہ پھیکا ہو، میٹھا ہو، جیسا بھی ہو وہ ایک جیسا ہی ہے، بلکہ جو جتنا زیادہ مرکن کھانا ہوگا پیٹ میں جا کر اتنا ہی ثقیل بھی ہوگا، مزہ تو حلق تک ہے۔ سالن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روٹی کھا رہے ہیں یا چاول کھا رہے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ گلے سے نیچے اتر جائے، کچھ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے۔ تو آج کل ایسا نہیں ہے، بلکہ سالن کو فقط وہ ٹیسٹ ہی کے لیے کھایا جاتا ہے، اور سالن اب مختلف انداز سے ہم نے اس کے نام بدل دیے، جیسے یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ سارے کا سارا سالن ہی کی قسمیں ہیں۔
برگر ہے، اب برگر کے اندر بھی اگر وہ کباب وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ سالن ہی ہے، نام اس کا کباب رکھ دیجئے یا جو بھی کہیے. یوں ہی سادہ چاول اگر کوئی کھائے، خرچ کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی ابلے ہوئے سادہ چاول استعمال کرے تو شاید میکسیمم 15 سے 20 روپے میں ایک وقت کا کھانا کھا سکتا ہے. اس پہ وہ دال وغیرہ کوئی ڈال لے تو چلیں 20 نہیں 25 روپے خرچ ہوں گے. لیکن اگر وہ بریانی کھائے گا، چکن بریانی، تو ہو سکتا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ خرچ ہو جائے. اور پھر اب ہیں چاول ہی، لیکن اس میں یعنی سمجھ لیجئے کہ جو یہ ہوٹلنگ ہے اس وجہ سے ہمارے خرچے تو بڑے ہی ہیں، ان کا یہ کمانے کا ایک انداز ہے. اس میں مثلا سبزی ہے تو سبزی کو الگ سے وہ فرائی کر کے اس میں ڈال دیا تو ویجیٹیبل رائس نام رکھا اس کا، اور انڈے کا آملیٹ بنایا، اس کو کاٹ کے اس میں ڈالا تو ایگ فرائیڈ رائس بن گیا. اب وہ 5 روپے کا 7 روپے کا 10 روپے کا انڈا آملیٹ بنا کے ڈالا، اور وہ بھی ایک پلیٹ میں نہیں ہوگا بلکہ شاید 3-4 پلیٹوں میں ایک انڈا ڈالیں گے، اور خرچ آئے گا مثلا 15 روپے. ایک پلیٹ کی قیمت بڑھ جائے گی 20-25 روپے. یعنی اگر سادہ کوئی چاول، نمکین چاول پلاؤ کھائے تو وہ مثلا 50 روپے کی یا 60 روپے کی پلیٹ ہے، تو وہ ایگ فرائیڈ رائس جو ہے وہ 80-90 روپے کی ہوگی. اسی طرح یہ مثال ہے. تو خرچہ کتنا بڑھ گیا. تو کمانے کے یہ ڈھنگ ہیں، اور ہماری زبان کا ٹیسٹ جو ہے مزہ لینے کے لیے ہم یہ سارا خرچ کرتے ہیں. مزہ بھی فقط تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. اب اسی پہ غور کر لیجیے کہ اگر ہم سادہ غذا کھائیں تو ہمارا خرچہ کتنا کم ہو سکتا ہے. اور سالن کے حوالے سے جیسے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تو سالن جو ہے یہ زیادہ کھانا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس میں گھی بھی ہوتا ہے، گھی اور آئل، جس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. اور پھر کولیسٹرول بڑھنے کے ساتھ ساتھ تیزابیت بھی، ایسیڈیٹی بھی جسم میں بڑھتی ہے، سینے میں جلن، خوراک کی نالی میں جلن، معدے میں جلن، یہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر اس میں اگر وہ مسالہ وغیرہ تیز ہو، گرم مسالہ، اس طرح وہ چیزیں، تو اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. بلکہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی نے شہوت تنگ کرتی ہو، گناہ کی طرف ابھارتی ہو، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ حدیث شریف میں بھی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی کی شہوت وہ کنٹرول میں نہ آئے، قابو میں نہ آئے، پھر بھی روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ گناہوں کی طرف خیال جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سالن کھانا بند کر دے، کیونکہ سالن ایک شہوت ابھارتا ہے. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور محترم اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے خرچے کتنے بڑھ چکے ہیں. جبکہ اگر ہم سادہ غذا کھائیں تو مقصود تو پیٹ بھرنا ہے، مقصود تو زندہ رہنا ہے نا. ہماری زندگی ایک کاز کے تحت ہے، ایک مقصد کے تحت ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور بالخصوص الحمدللہ عز و جل ہمارے وہ اسلامی بھائی اور وہ اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، ہمیں تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی مقصد ملا ہے. اگر ہم بس وہ کھانے میں ہی لگے رہے اور اپنے جو ایک وہ نفس کی چاہت کے لیے، لذت کے لیے بس کھانے میں ہی ہم نے خرچ کیا، اب کھانے کے لیے خرچ کریں، خرچ زیادہ ہوگا، کمانا زیادہ پڑے گا، اس میں وقت لگے گا، پھر کھانے میں بھی زیادہ وقت لگے گا، پھر کھانے کے بعد اس کے ہاضمے میں آزمائش، پھر طبیعت اگر ناساز ہو گئی، بیماری لگ گئی تو دوائیوں پر خرچ، پھر دوائیوں پر خرچ کے ساتھ ساتھ وہ صحت آزمائش میں آئے گی تو مدنی کاموں میں بھی حرج ہوگا. تو ہم چونکہ الحمدللہ عز و جل ایک ہمیں مدنی ذہن ملا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے، تو ہمیں تو بالخصوص قناعت کو اختیار کرنا چاہیے اور لباس میں اور کھانے میں سادگی کو اپنا لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل کم خرچ میں گزارا ہوگا، صحت ملے گی انشاءاللہ، اور مدنی کاموں پر قوت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. شہوت سے بھی جان چھوٹ جائے گی. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی مدث اللہ العالی نے یہی کھانے کے حوالے سے سمجھانے کے لیے بہت پیاری حکایت یہ فیضان سنت میں نقل فرمائی ہے. فیضان سنت کا صفحہ نمبر ہے جلد اول اور صفحہ نمبر 464، جو شریف کا دلیہ. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک روز اطلاع ملی کہ آپ کے سپہ سالار جو یعنی فوج کے افسر تھے، بڑے سپہ سالار، ان کے باورچی خانے کا، ان کے کچن کا یومیہ خرچ، ڈیلی کا خرچ 1000 درہم ہے.
اس خبر وحشت اثر سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سخت افسوس ہوا. آپ نے ان کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش کا ذہن بنایا اور ان کو اپنے جہاں بلایا، ان سپہ سالار کو جن کا یہ خرچ تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باورچیوں کو حکم دیا کہ پرتکلف کھانا تیار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شریف کا دلیا بھی تیار کر لیا جائے. جب سپہ سالار وہ دعوت پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصدن کھانا منگوانے میں اس قدر تاخیر کی کہ سپہ سالار بھوک سے بےتاب ہو گیا، بھوک خوب چمک گئی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جو شریف کا دلیا منگوا لیا. سپہ سالار چونکہ بہت بھوکا تھا، اس لیے وہ جیسے ہی جو شریف کا دلیا سامنے آیا اس نے کھانا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ پرتکلف کھانے جو اس کے لیے تیار کیے گئے تھے وہ بھی آ گئے، لیکن جب وہ کھانے آئے تو اس وقت تک اس کا پیٹ بھر چکا تھا. دانا خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر پرتکلف کھانوں کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کا کھانا تو ابھی آیا ہے، آپ کھانا کھائیے. سپہ سالار نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ حضور وہ میرا پیٹ تو دلیے ہی سے بھر گیا ہے. امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، دلیا بھی کتنا عمدہ کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور ہے بھی اتنا سستا کہ 1 درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے. یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا جب آپ دلیے سے بھی گزارا کر سکتے ہیں تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں. سپہ سالار صاحب خدا عز و جل سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے. اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضائے الہی عز و جل کے لیے بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجیے. متقی خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش نے سپہ سالار لشکر کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپناؤں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نفس کو جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا. آج ہماری اکثریت بے برکتی کی شاکی ہے، نیز تنگ دستی اور اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے. اور آج تقریباً ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے پورا نہیں ہوتا. یقین مانیے مہنگائی، بے برکتی اور تنگ دستی کا فی زمانہ ایک بہت بڑا سبب ہمارے یہ غیر ضروری اخراجات ہیں. آپ کچھ عرصہ پہلے غور کریں، آج سے 10 12 15 سال 20 سال پہلے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور اسلامی بہنوں کو اس سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. گھر کے خرچے عموماً اسلامی بہنوں کے ذریعے ہوتے. 15-20 سال پہلے کا اگر ہم غور کریں تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کمانے والا ایک ہوتا تھا. والد صاحب کماتے تھے تو گھر کے 5 افراد ہیں، 7 افراد ہیں، 8-10 افراد ہیں، تو وہ سارے یعنی بچے، ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، بچوں کا کھانے پینے کا بھی اچھا کھاتے تھے. وہ ایک کماتا تھا اور سب یعنی خرچ کرتے تھے، کھاتے تھے، لیکن بڑی آسانی سے گزارا ہوتا تھا. اب کیفیت نہیں ہے ایسی. اب تو گھر میں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3-3 4-4 افراد، بلکہ بعض اوقات ایسا کہ سارے ہی کماتے ہیں، پھر بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا. تو یہ مہنگائی تو ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو حقیقتاً آج سے 20-25-30 سال پہلے جو آمدن تھی، فی کس آمدن، اس کا غور کریں اور اس وقت کی جو مہنگائی تھی اس کو دیکھیں، اور اب فی کس آمدن کو دیکھیں، ایک گھر کی فی گھرانے کی آمدن کو دیکھیں اور مہنگائی کو دیکھیں. تو اس وقت کی مہنگائی اور آمدن کی جو وہ ایک تھا تقابل اگر کریں، آپ اوسط نکالیں اور اب نکالیں تو اس وقت مہنگائی اس وقت سے کم ہے، اس وقت زیادہ تھی. اب ہمارے اخراجات بڑھ گئے، ہم نے ضرورت کے نام پر سہولت کو داخل کر لیا اپنی زندگی میں. مثال کے طور پر اب غور کریں تو گرمی کے موسم میں پہلے تو خیر جب الیکٹرسٹی بھی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، تو اس وقت پنکھوں کا بھی شاید وہ پنکھوں والا سلسلہ بھی نہیں ہوتا تھا. ہاتھ والے وہ پنکھے لوگ وہ اس سے ہوا حاصل کرتے تھے، یا وہ چھاؤں وغیرہ میں بیٹھ کے درختوں کی چھاؤں میں اپنا وہ گزارا کرتے تھے. اس طرح کی ترکیب ہوتی تھی. جب پھر وہ الیکٹرسٹی آئی تو پنکھے آ گئے. بہرحال اب بھی اگرچہ گرمی ہوتی ہے لیکن پنکھے میں بآسانی گزارا ہو سکتا ہے. تو اگر آپ لیجئے تو شاید پنکھا ہماری ضرورت ہے، اس کو اگر شمار کریں. لیکن
جو اے سی ہے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، سہولت ہے۔ اب جو اٹھتا بیٹھتا ہی سوتا جاگتا ہی اے سی میں ہو، ایئر کنڈیشن میں، وہ اس کے گھر میں بھی اے سی ہے، باہر نکلتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو گاڑی میں بھی اے سی ہے، اپنے آفس میں جاتا ہے تو وہاں بھی اے سی ہے۔ تو اب وہ کہے کہ میرے لیے اے سی ضرورت ہے، تو ضرورت تھی تو نہیں، لیکن اس نے بنا لی، اور اب شاید اس کے لیے اس سے جان چھڑانا مشکل ہوگا۔ بہرحال اگر ہمت کی جائے تو جان چھوٹ سکتی ہے۔ اس طرح یہ ہم نے سہولت کو ضرورت بنا لیا۔ پہلے پیدل چلا کرتے تھے، سائیکل پہ جاتے تھے، اب گاڑی کے بغیر گزارا نہیں۔ اس طرح ہمارے اخراجات ان چیزوں کی وجہ سے بڑھ گئے۔ مہنگائی بھی ہے، لیکن جو در حقیقت اگر ہم غور کریں تو یہ جو ہم نے زائد اخراجات کو ضرورت کے نام پر بڑھایا ہے، جو ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں سہولت ہے، اس وجہ سے آج ہماری پوری نہیں پڑتی اور ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی اس تحریر میں فیضان سنت کا یہ جو باب ہے آداب طعام، اس کا صفحہ نمبر ہے 466، اس پر یہ ترغیب ارشاد فرمائی، اسی طرف اشارہ ہے آپ کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اعلیٰ کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامان، مہنگے مہنگے فینسی لباس، ان سے دل لگائے رہیں گے تو ان کاموں کے لیے خطیر رقموں کی ضرورت رہے گی، پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کہ راگنیاں بھی جاری رہیں گی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق کا فرمان ہدایت نشان ہے، جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا، اب کہتا ہے اے رب عز و جل مجھے اور دے۔ اللہ عز و جل ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا؟ کیا تو نے میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 67، پارہ نمبر 19، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ بہرحال اگر قناعت اور سادگی کے ساتھ ساتھ سستے کھانوں اور سادہ لباسوں کو اپنا لیا جائے، فقط حسب ضرورت مکانات رکھے جائیں، بے جا سجاوٹوں اور نمائشی دعوتوں کے معاملے میں خود پر پابندی ڈالی جائے تو خود بخود مہنگائی کا خاتمہ ہو اور غربت رخصت ہو جائے۔ مگر نفس امارہ کی غلامی کا کیا علاج؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو اسلامی بھائی جمع ہیں، مدنی قافلہ کورس، مدنی تربیتی کورس کرنے والے، ہمارے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اسلامی بہنیں باپردہ سن رہی ہیں، آئیے سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قناعت اختیار کرتے ہوئے حتی الامکان اپنے خرچوں کو کم کریں گے، انشاءاللہ سادگی اختیار کریں گے، کھانے میں سادگی، لباس میں سادگی۔ پھر جب ہم سادگی کو اختیار کر لیں گے یعنی کھانے میں، لباس میں، تو ظاہر ہے کہ کمانا کم پڑے گا اور وقت بچے گا۔ انشاءاللہ جو وقت اس سے بچے گا اس کو خوب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں استعمال کریں گے الحمدللہ عز و جل۔ ایسے اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ، اب بھی ہیں، پہلے بھی آپ نے تذکرہ سنا ہوگا کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی کام کا اس قدر جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو کاروبار میں بہت ترقی کریں، یعنی بزنس کو خوب ڈیولپ کریں، ایسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، ایسے مواقع ہیں ان کے پاس، لیکن وہ اپنے کاروبار کو اس لیے نہیں بڑھاتے کہ کہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا حرج نہ ہو۔ وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اپنے اوقات میں سے یعنی اپنے وقت کو مزید قیمتی بنانے کے لیے وقت نکال کر مدنی قافلہ کورس کے لیے آتے ہیں، مدنی قافلہ کورس کرتے ہیں، مدنی تربیتی کورس کرتے ہیں الحمدللہ، 30 دن کی مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، 92 دن کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں الحمدللہ، 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ 26 ماہ کے مدنی قافلوں کے بھی مسافر بنتے ہیں۔ اگر ایسے اسلامی بھائی چاہیں تو وہ کاروبار کو ڈیولپ کر کے دنیا میں بھی نام کما سکتے ہیں اس حوالے سے۔ ویسے تو الحمدللہ عز و جل حقیقت میں جو عزت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں متقی ہی کی ہے، پرہیزگار ہی کی ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے جیسے کوئی دولت مند ہے یا زیادہ پیسے والا ہے تو اس کو معزز خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، مواقع دیے ہیں، لیکن مدنی کام کا ایسا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی توفیق عطا کی ہے، ایسا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ اپنے ان معاملات کی قربانی دے کر، اپنے کاروبار کی قربانی دے کر، اپنے دیگر معاملات کی قربانی دے کر مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں، مدنی کاموں میں وقت صرف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکت دیتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ہمارے
اسلامی بھائی جو یہاں سن رہے ہیں یہ بھی، اور ہند کے اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں وہ بھی، اسلامی بہنیں جو اجتماع میں باپردہ شریک ہیں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم قناعت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اخراجات کو کم کریں گے، اور جو انشاءاللہ وقت بچے گا اس کو مدنی کاموں میں استعمال کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قناعت حاصل کرنے کے لیے، حرص سے بچنے کے لیے دوسرا جو وہ مرکب ہے، معجون کا دوسرا جو وہ عنصر ہے کہہ لیجیے، وہ ہے علم۔ 3 چیزوں سے مرکب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس کا علاج جو ہو رہا ہے حرص کا، تو دوسرا ہے علم۔ انسان اگر دنیا کی بے ثباتی سے متعلق علم حاصل کرے، دنیا کی بے وقعتی، دنیا کی حقیقت جان لے، اور اگر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غریبوں کا کیا مقام ہے، غرباء کے کیا فضائل ہیں، تو اس سے بھی اس کے دل کو تسلی حاصل ہوگی، اور ایک حد تک دل سے دنیا کی محبت کافور ہوگی، دنیا کی محبت نکلے گی انشاءاللہ عز و جل دل سے۔ آئیے غریبوں اور غربت کے فضائل سے متعلق چند روایات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مہاجرین فقراء قیامت کے روز اغنیا سے 40 سال آگے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے فقراء اغنیا سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ان کا حلیہ بتائیے۔ فرمایا کہ ان کے کپڑے بوسیدہ اور سر پراگندہ ہوں گے، اور انہیں دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، نہ ہی وہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، ان ہی کے صدقے مشرق و مغرب والوں کو رزق دیا جاتا ہے، ان پر اگر کسی کا حق ہو تو وہ پورا ادا کرتے ہیں، جب ان کے حقوق پورے ادا نہیں کیے جاتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی اور مسکینی کی موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ایسا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ لوگ اغنیا سے یعنی مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگرچہ ایک کھجور ہی دے دیا کرو۔ اے عائشہ مساکین سے محبت کرو، ان کی قربت اختیار کرو، تاکہ اللہ عز و جل قیامت کے دن تمہیں اپنی قربت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا سعید بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان فقراء اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے کبوتر اڑتا ہے قیامت کے دن۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ حساب کے لیے رکو تو وہ کہیں گے خدا عز و جل کی قسم ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی جس کا ہم سے حساب لیا جائے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے بندے سچ کہتے ہیں، پھر وہ دیگر لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو صدیق ناجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایت کرتے ہیں کہ آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان فقراء اغنیا سے 400 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ مالدار مومن کہے گا کاش میں دنیا میں فقیر ہوتا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ان کے اوصاف بیان فرمائیے۔ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی ناپسندیدہ کام ہو تو انہیں بھیجا جائے، اور جب کوئی پسندیدہ کام ہو تو دوسروں کو بھیجا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے میں داخل ہونے سے روک دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مزید سنیے
حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والے اکثر لوگ مساکین تھے، جبکہ مالدار لوگ قید میں تھے سوائے ان جہنمیوں کے جن کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں تھیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، پھر میں نے جنت کی اعلیٰ منزلوں میں فقراء مہاجرین کو پایا، اس میں عورتیں اور اغنیاء یعنی مالدار قلیل تعداد میں بھی نہ تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ اغنیاء تو دروازے پر ہیں اور ان سے ان کے اموال کا حساب لیا جا رہا ہے، ان کے گناہ زائل کیے جا رہے ہیں، جبکہ عورتوں کو دو سرخ چیزوں یعنی ریشم اور سونے نے غافل کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے غریبوں کے فضائل سنے اور مختلف روایات سنی کہ ایک میں آپ نے سنا کہ 40 سال پہلے فقیر جو ہیں غربا یہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اغنیاء سے، ایک روایت میں 70 سال کا سنا، ایک روایت میں 400 سال کا بھی سنا۔ اس میں علماء کرام نے تطبیق فرمائی ہے کہ اپنے اپنے درجے کے مطابق بعض تو ایسے ہوں گے جو 400 سال پہلے جن کا داخلہ ہوگا، اور بعض 70 سال پہلے، بعض 40 سال پہلے۔ اس طرح جو دنیا میں غریب تھا اور اس نے غربت پر صبر اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، تو وہ اغنیاء سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ اغنیاء جو ہیں مالدار، ان کو اپنے اموال کا حساب دینا پڑے گا۔ اب جو اس چیز کا علم حاصل کر لے کہ دنیا جو ہے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور دنیاوی زندگی یہ تو خیر سب کو علم ہے کہ ختم ہونے والی ہے اور نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ آج سے پہلے جتنی بھی زندگی گزر گئی وہ ایک خواب کی مثل ہے، اور بقیہ زندگی کتنی باقی نہیں، چند لمحات باقی ہیں، اس کا بھی یعنی یقین نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی فرمان منقول ہے، مفہوم ہے اس کا کہ میں اگر لقمہ وہ منہ میں لیتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ لقمہ جو ہے وہ اترنے سے پہلے شاید پیام اجل آ پہنچے۔ ہماری ترغیب کے لیے یہ ارشاد فرمائے۔ تو زندگی کتنی باقی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اور بالفرض اگر باقی زیادہ بھی ہے، سالوں میں باقی ہے، تب بھی جب وہ بھی گزرے گی تو ایک خواب ہی کی طرح معلوم ہوگی۔ جو زندگی گزر گئی وہ ایک خواب کی طرح لگتی ہے، اور جب جو جتنی بھی ہے گزر جائے گی تو یہ بھی خواب کی طرح ہی لگے گی۔ تو یوں غور کر لیجئے کہ گویا زندگی دو خوابوں کا نام ہے، ایک خواب دیکھ لیا، ایک باقی ہے، اور دوسرے خواب کا بھی یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری اسلامی بہنیں جو ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، سبھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دل کو حرص سے بچانے کے لیے غربت کے فضائل اور دنیا کی بے ثباتی سے متعلق علم حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ دنیا کی محبت جو ہے ذلیل محبت، اس سے جان چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ یہ فرامین جو میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی غربت کے فضائل پر اور غریبوں کے فضائل پر، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، اس سے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ حاصل کر لیں۔ اور جنتی محل کا سودا جو رسالہ ہے، اس میں دنیا کی حقیقت سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 16 فرامین، جن میں سے 4 مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ اس میں ہیں 16 فرامین، وہ حاصل کر لیں، ان کا مطالعہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی جو ویڈیو سیریز ہیں وہ دیکھیں، سنیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی وہ علم حاصل ہوگا اور دنیا کی محبت سے جان چھوٹے گی، حرص سے جان چھوٹے گی، اور انشاءاللہ قناعت دل میں پیدا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تیسری چیز ہے صبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر اگر انسان کرے، یعنی جتنا اس کو مل گیا ہے اس پر صبر کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی حرص سے جان چھوٹے گی۔ صبر اختیار کرنے کا ایک طریقہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہے خودکشی کا علاج، اس میں صبر کیسے حاصل کیا جائے، اس کے طریقے امیر اہل سنت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو آپ یہ رسالہ حاصل کر لیں، اس سے دیکھ لیں، اس کا مطالعہ کریں، یہ بیان بھی ہے، بیان سن لیں۔ صبر حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھے، یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو اس کو دیکھیں جو آپ سے بھی زیادہ بیمار ہے۔ اگر آپ کو تنگ دستی کی شکایت ہے
آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ جو جس بیچارے کا وہ مکان ہے ہی نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ لوگ جو شاید اس وقت بھی دنیا میں کھلے آسمان تلے رہتے ہیں. یعنی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے. پچھلے دنوں جاپان میں زلزلہ آیا اور آپ نے سنا ہوگا کہ اب تک جتنے بھی زلزلے آئے ہیں یہ شدید ترین تھا. یہ ریچر اسکیل پر اس کی شدت 9 تقریباً ریکارڈ کی گئی. اور جاپان کے حوالے سے یہ ہے کہ جاپان میں جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، چونکہ یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں کہ جو زلزلہ پروف ہوتی ہیں. زلزلے سے ان کو اثر نہیں ہوتا، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، گرتی نہیں ہے. لیکن یہ زلزلہ ایسا تھا اور اس کے بعد پھر وہ سونامی یعنی سمندری طوفان آیا اور کئی میٹر اونچی لہریں سمندر کی یہ خشکی پر آ گئیں. آپ نے شاید سنا ہو میڈیا کے ذریعے اور دیگر یہ اطلاعات پہنچتی رہیں لوگوں کے ذریعے کہ ایسی لہریں اور ایسا طوفان آیا کہ اس نے گاڑیوں کو یہاں تک کہ یعنی بحری جہازوں کو اپنے ساتھ لے لیا. پوری کی پوری عمارتیں بنیادوں سے اکھڑ گئیں اور وہ کئی میل دور تک چلی گئیں. اس طرح کا طوفان آیا اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے. ابھی بھی وہاں لاکھوں لوگ جو ہے وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں. چند ماہ پہلے پاکستان کے بھی بعض حصوں میں سیلاب آیا تھا اور ایک بہت بڑی تعداد کم و بیش 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے. ان میں کئی ابھی بھی شاید بے گھر ہوں گے. اس طرح ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو چھت کا سایہ بھی میسر نہیں ہے، خیموں میں رہتے ہیں، اس طرح کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے. اب جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ ان ایسوں پر غور کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. مزید صبر کیسے کیا جائے اس کے طریقے آپ یہ خودکشی کا علاج رسالہ حاصل کیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس سے صبر کیسے حاصل ہو اس کے طریقے انشاءاللہ وہ سیکھنے کو ملیں گے. مدنی چینل اس کا بہترین ذریعہ ہے. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے مہلکات کا علم حاصل ہو رہا ہے. حرص بھی مہلکات میں سے ایک ہے. اور جیسے آج قناعت کا آپ نے سنا، حرص اور قناعت دونوں کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اس سے بھی صبر کرنے کا ذہن بنے گا. انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہماری اسلامی بہنیں جو ہفتہ وار اجتماع میں شریک مدنی قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائی، الحمدللہ آج ہم نے قناعت سے متعلق بیان سنا. یقیناً ذہن بنا ہوگا. حرص کی مذمت بھی سنی. تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اپنے خرچوں کو، اپنے اخراجات کو کم کرتے ہوئے انشاءاللہ زیادہ وقت مدنی کاموں میں صرف کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. نیت کر لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں اسلامی بھائی کہ انشاءاللہ ہر مہینے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے. انشاءاللہ ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر میں یکمشت انشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں بھی ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات پر عمل کی بھی نیت فرمائیں. اسلامی بہنیں بھی نیت کریں. روزانہ فکر مدینہ کرتے رہیں. فکر مدینہ یعنی مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنا. تو مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کریں. کوشش کر کے کوئی وقت مقرر کر لیں، عشاء کے بعد یا فجر کے بعد یا جو آپ کو آسانی ہو اس وقت مقررہ پر آپ پابندی سے مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں اور ہر ماہ اپنے ذمہ دار یا ذمہ دارہ کو بھی جمع کروائیں. آپ اپنے اندر حیرت انگیز طور پر وہ عملی ترقی محسوس کریں گے، مدنی انقلاب اپنے اندر برپا ہوتا محسوس کریں گے مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے، فکر مدینہ کی برکت سے. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے میں آپ کے سامنے چند سنتیں اور آداب پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. عصمت کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے. 2 پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے لگانا مرد کو مکروہ ہے اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. نمبر 3 سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. نمبر 4 سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں. 2 کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں میں یعنی الٹی میں 2. اور تیسرا طریقہ تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اس کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے.
اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تقریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر بائیں آنکھ میں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16، اس کے 312 صفحات ہیں، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، آئیے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ یہ درود پاک جو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس کے فضائل میں نقل ہے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کے لیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا۔ گنبد خضرا کا تصور بان کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے من کر اللہ عز و جل کے پاکیزہ ذکر میں شامل ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 اللہ
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللهم ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب العالمین، یا الہ العالمین جل جلالہ، یا رب مصطفیٰ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے مالک و مولا، ہم گناہگار، بداتوار، سیاہکار، اسیاں شعار اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ مغفرت کی امید پر، بخشش کی امید پر حاضر ہوئے ہیں. یا الہ العالمین، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعتوار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے. ہر گناہ قصدن کیا، ہر گناہ جان بوجھ کے کیا، ہر گناہ قصدن کیا، اس کا بھی اقرار ہے. چھپ کے لوگوں سے رہا ہے گناہوں کا سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. بندہ بدکار ہو، بے حد ذلیل و خوار ہو. بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں. مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے. بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں. مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا. حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا غفار ہے. اللہ حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے. یا الہ العالمین جل جلالہ، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تیرے مجرم تیرے دربار میں حاضر ہے. اے اللہ ہم نے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تیری نافرمانیوں میں، لیکن اے مالک و مولا ہم نے گناہ کیے ہیں.
اس کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، باغی نہیں ہیں تیری بارگاہ کے، اے مالک و مولا تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اے مالک و مولا اے پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ شیطان لعین ساری زندگی انسان کے مومن کے ایمان کے در پہ رہتا ہے اور موت کے وقت تو پورا زور لگاتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے پائے، موت کے وقت شیاطین ماں باپ کے روپ میں آ کر، دوست و احباب کے روپ میں آ کر اے اللہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ موت کے وقت ہمارے قریب شیاطین نہ آئیں بلکہ ہمارے سرحان رحمت للعالمین کرم فرما دیں، جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں مالک و مولا ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن دے دے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دے، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، اے اللہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ایسا کرم فرما دے، ہماری زندگی میں بھی موت کے وقت بھی اے اللہ یہ ایمان کی نعمت ہم سے کبھی بھی جدا نہ ہو بلکہ اس ایمان میں اور برکتیں دے دے، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا کر دے، بیجا مقدمہ بازیوں سے سب کا پیچھا چھڑا دے، گھروں کی ناچاکیاں آپس کے جھگڑے بھی دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ بخیر و عافیت بغیر آپریشن کے عطا فرما، جن کی اولاد ہے سب کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، اے اللہ نافرمان اولاد کی نحوست سے بچا، ہمیں ایسی اولاد دے جس سے دنیا میں بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آخرت میں ایسی اولاد دے کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو کل عالم میں اور ترقیاں عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں سنتوں کی خدمت کا جذبہ دے دے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اولیاء کرام رحمہم اللہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سب کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرما، سنتوں کی خدمت کا جذبہ دے دے، اے مالک و مولا مدنی کام میں آسانیاں عطا فرما، ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل کر دے، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل ہمارے امیر اہل سنت اور تمام مشائخ کرام علماء کرام اے اللہ سب کی خیر فرما، سب کہ اللہ درجات بلند فرما، یا الہ العالمین جل جلالہ سارے مسلمانوں کی خیر فرما، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں اسی سال حج کی سعادت نصیب فرما، مرشد کریم کے سنگ اے اللہ میٹھے مدینے کی حاضری بھی نصیب فرما، چل مدینہ سے مشرف فرما دے، یا الہ العالمین جل جلالہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے ہند کے مسلمانوں کی بھی خیر فرما، ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کی بھی خیر فرما، اسلامی بھائیوں کی بھی، اسلامی بہنوں کی بھی، مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کے صدقے ہماری جائز دعائیں قبول فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا
کرو رو درود ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا ولوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پرج کرجے ولایت لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ تینوں ملت لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام ان کی نورانی تربت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے. میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے. انہیں نیک تم بنانا
بنانا مدنی